السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک جانب علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل آئے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ یقیناً یہ پاکستانی عوام کی ایک فتح ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ فلاں شخص کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ پولیس کا ایسے میں لاؤ لشکر آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ فلاں کو گرفتار کر کے لائے ہیں یا فلاں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ آج وہی لاؤ لشکر پولیس کا انہی لوگوں کو پروٹوکول دے رہا ہے، سلیوٹ کر رہا تھا جنہیں کل تک مارا پیٹا گیا۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ ایک جانب علی امین گنڈا پور کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی کہ 9 مئی کے واقعات پر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ کل یہی بات بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے تھے۔ دوسری جانب آج سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایک قرارداد سینٹ میں جمع کروائی گئی اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ محمود خان اچک زئی نے کہا تھا کہ اس ایوان کو یہ قرارداد منظور کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کے گھر پر حملہ بھی ہوا۔ علی امین گنڈا پور بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین ہیں، ہمارے ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ آج فواد چودھری جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے، ان کی آج پیشی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور کہا کہ شہباز شریف جو آج مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، میثاق مفاہمت کی، انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ اس وقت آپ نے سیاسی کیسز میں پابند سلاسل کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کو رہا نہیں کرتے تو پھر مفاہمت کیسے ہوگی؟ آپ ان کو نکالیں گے تو مفاہمت ہوگی، ادروائز ابھی تو مفاہمت نہیں بلکہ منافقت چل رہی ہے۔ پھر عمران خان کی آج اپنی ہمشیرہ علیمہ خان سے ملاقات ہوئی۔ ایک تو انہوں نے یہ خطرناک بات بتائی کہ نمل یونیورسٹی کے ڈیولپمنٹس یعنی ترقیاتی کام رکنے پر عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نمل یونیورسٹی کے 2000 طلباء کے لیے ایک رہائشی منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور 9 مئی کے بعد وہ رکوا دیا گیا، ٹھیکیداروں کو بھگا دیا گیا اور کام رک گیا ہے۔ 95% سکالرشپ دینے والے فلاحی ادارے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر کل انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، علیمہ خان کے ذریعے عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیں، سارے چور باہر نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمت کریں گے لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن جو نیلسن منڈیلا والا ماڈل ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ پھر عمران خان کی ملاقات میں عمیر نیازی بھی شامل تھے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے روز ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز اس بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا۔ تو عمیر نیازی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ پارٹی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب اس سلسلے میں حماد اظہر نے بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ اتوار کے روز پرامن لیکن پرزور احتجاج ہوگا، سب لوگ تیاری رکھیں۔ پھر حماد اظہر نے لانگ مارچ کی طرف اشارہ دیا کہ معاملات لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد پوری قوم سڑکوں پر ہوگی اور سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف تیاری پکڑیں اور یہی بات تجزیہ کار اور ماہرین بھی بتا رہے ہیں کہ ملک ایک بڑی تحریک کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کل جو بے ایمانی کی گئی، کل جو ناانصافی کی گئی تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں مخصوص نشستوں والی، دیکھیں ان کا اپنا فیصلہ تھا بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے والا۔ انہوں نے ان کو سیٹیں دی تھیں، حالانکہ انہوں نے کوئی سیٹ جیتی نہیں تھی، الیکشن بھی نہیں لڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کو آپ سیٹیں نہیں دے سکتے۔ اب اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پلان تو یہ ہے کہ ان مینڈیٹ چوروں کو 2/3 اکثریت دلانی ہے۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے مخصوص سیٹوں کا ڈاکہ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کی، اور آج ہی یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہ 48 سینٹ کی نشستوں پر 3 اپریل کو الیکشن کروائے گا، اور اس حوالے سے 3 اپریل کو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ 3 اپریل کو سندھ اور پنجاب سے 12 جبکہ اسلام آباد سے 2 اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نئے سینیٹر منتخب ہوں گے اور 52
سینیٹرز 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کل جو مخصوص نشستوں والا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ 26 نشستیں خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی چھین رہے ہیں، یعنی 67 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو 10 مخصوص نشستیں ملیں گی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 نشستیں چھین کر آپ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کم کر رہے ہیں، ان کی سینٹ کی سیٹیں کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ان کی سیٹیں چھین کے آپ ان کے سینیٹرز کم کر رہے ہیں۔ تو آپ اس فیصلے کو کل کو یوں سمجھیے کہ الیکشن کمیشن اور قاضی نے جو 2/3 میجورٹی کے لیے سیٹوں کا تحفہ ان فراڈیوں کو دیا ہے، اس کے ساتھ ان کو مزید تحریک انصاف کی سینٹ کی سیٹیں کم کر کے چھین کے ان چوروں کو دینے کا پلان ہے۔ تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ 3 بڑوں کی ایکسٹینشن۔ ان 3 بڑوں نے اپنی ذاتی نوکری کی خاطر پورا ملک داؤ پر لگا دیا ہے۔ اب مخصوص سیٹوں پر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے جو فیصلہ کیا وہ اپ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ براہ راست ذمہ دار ہے اس سارے فراڈ کی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی عزت بھی کریں۔ آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو قاضی صاحب اپنا ہم خیال بینچ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس دوران جج محمد احمد مظہر نے پوچھا کہ کیا انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے؟ اس پر درخواست گزار نے جواب دیا جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو متعلقہ فورم پہ اپنا مقدمہ ثابت کریں۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ بولے آئین بڑا واضح ہے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کریں، آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو مداخلت نہیں کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ بالکل احترام کریں، لیکن سر پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا بھی احترام کریں، پاکستان کے جمہور کا بھی احترام کریں، پاکستان کے دستور کا بھی احترام کریں، جن کو لوگوں نے جتوایا ہے ان کو سیٹیں دیں۔ رہی یہ بات کہ آئین قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو مداخلت نہ کریں، تو سر الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ 14 روز کے اندر فارم 45 اپلوڈ کرے گا الیکشن کمیشن۔ آپ آج تاریخ دیکھ لیں، 8 فروری کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے بعد الیکشن ہوئے کو پورا مہینہ ہو جائے گا، ابھی تک فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے، اور آپ تو بالکل بھی مداخلت نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود اس فراڈ میں برابر کے شریک ہیں، اور آپ ان 3 بڑوں میں سے ایک ہیں جو آگے 3 سال کی ایکسٹینشن لینے کے لیے بے چین اور بے تاب بیٹھے ہیں، تو اس لیے آپ تو بالکل بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک لانگ مارچ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل یا پرسوں جا رہی ہے، اب ظاہر ہے ایک مومنٹ ہے، جس طرح ہفتے کو احتجاج کیا گیا اب اتوار کو کریں گے، اب تھوڑی صورتحال مختلف ہوگی، اب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں ان کے پاس نمبر ہے، اب فضل الرحمان یا چکزئی شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن تحریک انصاف ضرور جائے گی، اور یہی بات ابھی علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان آپ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو حماد اظہر نے ٹویٹ کیا کہ جب تک سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا مینڈیٹ اسے واپس نہیں کیا جاتا تو موو آن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے اس عوام کو اتنا ہلکا مت لیں کہ یہ ان کے ظلم، جبر اور دن دہاڑے کے ڈاکے کو خاموشی سے پی جائیں گے۔ معاملات بڑی تیزی سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پوری قوم سڑکوں پر ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تگڑے ہو جائیں، تحریک انصاف ایک بار پھر نکلنے جا رہی ہے، اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان انہی کا ہے، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی تپے ہوئے ہیں اور گلی محلوں میں یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو حکومت کہاں سے ان کی آ گئی، جن کو ہم نے جتوایا تھا وہ کہاں ہیں؟ جس طرح الجزیرہ والوں نے لکھا کہ دوسرے نمبر پر آنے والے شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے، تو لوگ تو سوال کریں گے۔ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ہدایت کیا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پٹیشن تیار کریں، علی ظفر اور حامد خان یہ پٹیشن تیار کر رہے ہیں، لیکن کیا قاضی جو یہ فرما رہے تھے کہ آپ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کا احترام کریں، تو کیا وہ کچھ کریں گے؟ آج اس پر بہترین تبصرہ تیمور سلیم جھگڑا جو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے رکن منتخب ہوئے انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا، اس وقت صرف آروز نہیں بہت سارے لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے پیسے لیے، الیکشن بیچا، اربوں روپے کمائے۔ اسمبلی کے فلور پر باتیں ہوئی ہیں،
तस्लीम तैमूर झगड़ा ने कहा कि अगर यही सिलसिला चलना है और इस तरह से आपने करना है तो आइंदा इंतखाबात के अंदर कोई उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगा। उसने जो पैसा वहाँ खर्च करना है उसका सिंपल तरीका है कि आरओज़ को पैसे दें और अपनी मर्ज़ी का नतीजा ले लें। और काजी साहब ने इन्हीं आरओज़ को क्लीन चिट दी थी। फिर कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो तौहीन अदालत केस जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी और एसएसपी को 6 माह सज़ा सुनाई, उसमें जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस केस में माजरत कर लिया बैठने से, तो अब वो दोबारा जो है वो उसके ऊपर बनेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और भी डेवलपमेंट हुई है कि आज एक मुलाकात हुई है। याद रखिएगा, सऊदी अरब और बाकी कुछ ममालिक के जब सफरा पाकिस्तान में एक्टिव होते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में एक स्टेक रखते हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले सऊदी अरब के सफ़ीर की डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है, तो और उसकी तस्वीर भी ऐवान सदर से जारी हुई है जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद मालकी ने ऐवान सदर में आरिफ अलवी से मुलाकात की है। तो आपको पता है कि आज से चौथे रोज़ बाद मुल्क में नया सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और आसिफ जरदारी उसके लिए मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज वो लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद मालिक इससे पहले दावा कर चुके हैं कि एक अरब शहजादे से रब्ता किया गया इमरान खान को समझाने के लिए, लेकिन उसने माजरत कर ली थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जो इस्लामाबाद में हुई है। इसके नताइज या तफसीलात हमें आइंदा आने वाले चंद दिनों में मालूम हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।